السلام علیکم سامعین، 29 جمادی الاولیٰ ہے، 3 جنوری ہے۔ آج ہم تلاوت کے ساتھ ساتھ تلاوت گائیڈ لائن بھی پیش کر رہے ہیں، جس میں جامعہ بدرالعلوم گڑھی دولت کے شعبہ تجوید و قرات کے استاد قاری مسعود فلاحی مظاہری کا تفصیلی انٹرویو پیش خدمت ہے۔ ان رہنما خطوط کو مد نظر رکھا جائے تاکہ تلاوت بھیجنے میں آسانی ہو۔ یہ نامہ نگار علاقے کے تاریخی دینی ادارہ جامعہ بدرالعلوم گڑھی دولت میں موجود ہے۔ میرے بائیں جانب قاری المقری جناب مسعود صاحب فلاحی مظاہری تشریف فرما ہے، اور ان کے بالکل سائیڈ میں یہاں کے استاد اور دفتر کے معاون مولانا تحسین صاحب موجود ہیں۔ دراصل ہمارے یہاں سوشل انڈیا نیوز کے لیے بہت سی قراتیں آتی رہتی ہیں، جن کو ہم صبح کے وقت میں ان کو اپلوڈ کرتے ہیں۔ بہت سی جگہوں سے تلاوتیں ایسی آ جاتی ہیں کہ ان میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں۔ میں خود قاری نہیں ہوں، اس لیے مجھے ان کا تجربہ نہیں ہو پاتا ہے۔ اس سلسلے میں نے قاری مسعود صاحب فلاحی مظاہری، جو ماشاءاللہ اس فن کے ماہرین میں سے ہیں، ان سے درخواست کی تھی کہ آپ رہنما خطوط کچھ بتلا دیں، کوئی گائیڈ لائن بتلا دیں جس سے قرہ حضرات اس کو مد نظر رکھیں۔ اسی سلسلے میں یہاں حاضر ہوں۔ قاری صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے، جب کوئی قاری قرات بھیجنے کے لیے قرات کرنی شروع کرے تو سب سے پہلے اس قاری کو کس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ورتل القرآن ترتیلا، وقال اللہ تبارک و تعالی الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ دوسری آیت جو پڑھی گئی ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، شیخ القراء امام القراء حضرت مولانا قاری محمد ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی کتاب خلاصۃ البیان جو عربی زبان میں ہے، اس خلاصۃ البیان نامی کتاب میں فرماتے ہیں، یہی آیت انہوں نے وہاں ذکر کی، اور یہ آیت ذکر کرنے کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا فالمقصود بحق التلاوت وبأدائہ کما انزلہ والترتیل، جی کہ تلاوت اور اس کا تلاوت کا جو حق ہے، اس حق کو ادا کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس طریقے سے قرآن شریف نازل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل کر کے پڑھ کر اپنی زبان مبارک سے صحابہ کرام کو بتایا، اسی طریقے کے مطابق تلاوت کرنا چاہیے، جی یہی اس کا حق ہے۔ اور وہ جو طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا جو قرآن شریف ہوا، جو ادائیگیاں نکلیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ان تمام ادائیگیوں کو محفوظ کیا، وہ تمام کی تمام ادائیگیاں ہمارے ائمہ قراء نے محفوظ کی، اور قراء کی ایک بڑی جماعت سینہ در سینہ ان کو آج ہم تک منتقل کرتے ہوئے چلی آ رہی ہے۔ وہ تمام کی تمام ادائیگیاں، اس کی باریکیاں، وہ تمام کی تمام الحمدللہ آج بھی موجود ہیں، اور انہی کے مطابق قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ دوسرا مولانا صاحب، اس میں یہ ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت ہے، جیسا ہم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، القاریۃ ما القاریہ، یہ عام جملے ہیں، آیت کی سورت کا افتتاح ہے۔ ہمیں کہاں ہم غلطی کر پاتے ہیں، ان میں کیسے ہمیں انہیں ادا کرنا چاہیے؟ ہاں، ان میں یہ غلطی ہو جاتی ہے، جیسے رب العالمین لام میں قلقلہ ہو جاتا ہے، جی، لام کا مخرج بالکل ادھر ہونٹوں کے کنارے پر ہے، اور عین کا مخرج بالکل اندر حلق میں ہے، تو لام سے عین کی طرف منتقل جب ہوا جاتا ہے تو اس میں بہت تاخیر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں قلقلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے غلطی ہوتی ہے انعمتا، نون ساکن کے بعد اگر عین آ جاتا ہے تو یہاں بھی غلطی ہو جاتی ہے،
تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور بے جا قلقلے کے صرف جو حرف بیان کیے گئے قطب الجدین قاف تا با جیم دال، انہی 5 حرفوں میں قلقلہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسرے کسی حرف میں قلقلے کی لوٹتی ہوئی آواز سنائی نہ دینی چاہیے۔ اس کا اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن شریف جو نازل ہوا ہے وہ تجوید اور ترتیل کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ قرآن جو ہم تک پہنچا ہے وہ بھی تجوید کے ساتھ ہی پہنچا ہے، تو قرأت تجوید کے ساتھ ہونی چاہیے۔ قاری صاحب، ابھی ایک اصطلاح میں نے چند دن پہلے سنی ہے کہ قاری جب قرأت کرتا ہے تو بہت سے الفاظ میں اس کو جنبش ہوتی ہے۔ جنبش کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہاں قاری اس میں جنبش کر کے اٹکتا ہے؟ جو جنبش کے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جنبش کرنے والے کلمات صرف 5 ہیں، جی قاف تا با جیم دال۔ جی یہ حرف جب ساکن ہوتے ہیں تو ان میں جنبش ہوتی ہے، قلقلہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اور حرف ہیں جیسے لام میں کوئی قلقلہ کر دیتا ہے، نون میں کوئی قلقلہ کر دیتا ہے، میم ساکن میں کوئی قلقلہ کر دیتا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، نہ وہ روایت سے ثابت، کہیں سے بھی ثابت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہی ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ غلطی نہ ہو ہر چیز کو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیچھے پیچھے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو حضور بھی پڑھتے جاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جلدی نہ کرو، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دو۔ خاصا جب ہم حرف کھینچتے ہیں، جی کہیں آپ ہمیں مد منفصل بتاتے ہیں، آپ ہمیں مد متصل بتاتے ہیں، اور کہیں بغیر مد کے بھی الف کے ساتھ کھینچنا پڑ جاتا ہے، کیا مقدار ہے؟ قاری اس میں کم یا زیادہ کتنا کھینچ سکتا ہے؟ بس اس کی آسان سی تمام لوگوں کے لیے، جو ہر آدمی جس کو سمجھ لیتا ہے اس کو اس طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ جی اگر حروف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کے بعد کوئی ساکن حرف نہ ہو اور نہ حمزہ ہو تو صرف ایک الف کھینچنا چاہیے، جی اور اگر ساکن حرف ہو اور حمزہ ہو جی پھر اس کو 3 الف کھینچنا چاہیے۔ قاری جب قرأت کرتا ہے تو جب اخفا آتا ہے، جب اخفا میں ہم نون کی یا غنہ ہوتا ہے تو کبھی کبھی غنہ میں نون کو ایک دم مطلب اس کو نکھارنا چاہیے، یا نون کو اسے کچھ ہلکا سا اخفا سا کرنا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے اس میں؟ ہاں، اس کو جیسے آپ نے کہا نکھارنا چاہیے، اس کو تجوید کی اصطلاح میں کہتے ہیں اظہار کرنا۔ اظہار نہیں کرنا چاہیے، یعنی نون کو ظاہر نہ کرنا چاہیے، بلکہ اخفا میں نون کو چھپا دینا چاہیے۔ جی جی اس کی اردو میں کوئی مثال نہیں بنتی، جی اس میں بھی کافی غلطیاں ہوتی ہیں۔ استاد محترم حضرت قاری محمد صدیق صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب جو فتح الرحمن جو لکھی ہے اس میں تمام چیزوں کو، تمام اخفا کی غلطیوں کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ ایک غلطی اس میں یہ بیان کی گئی ہے کہ نون کے مخرج میں زبان کو سختی سے لگانا، جیسے کنتو۔ جی دوسری بیان کی گئی ہے کہ نون کے مخرج میں زبان کو بالکل بھی نہ لگانا، کواتو۔ جی جی یہ غلط ہے، جی جی بلکہ زبان کی نوک کو نون کے مخرج میں بالکل معمولی سا لگا کر ادا کیا جاتا ہے، جیسے کنتو۔ جی ایک تیسری غلطیاں اور بھی ہونے لگی، اخفا کو پر کیا جانے لگا، جیسے کنتو، یہ بھی غلط ہے۔ استاد محترم حضرت قاری محمد صدیق صاحب نے باقاعدہ بہت غور کرنے کے بعد، بہت ساری کتابوں کے مطالعہ کرنے کے بعد اس چیز کو بتایا کہ یہ قراء جو کبار قراء گزرے ہیں ان سے یہ ثابت نہیں ہے۔ ایک کتاب ہے ناظرین جس کا نام ہے الاتقان فی علوم القرآن، کتاب عربی زبان میں ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ قاری جس طرح تلاوت کرتا ہے فرشتے اسی طرح اس کو محفوظ کرتے ہیں۔ آپ غلط کریں گے وہ غلط لکھ دے گا، آپ صحیح کریں گے وہ جو ہے صحیح لکھ دے گا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ گول مول تلاوت کر دو فرشتہ پوری لکھ لے، ایسا نہیں ہوتا۔ الاتقان میں یہ بات لکھی ہے۔ مولانا صاحب، جب ہم الاتقان کا حوالہ ہم نے دیا ہے، ادھر ایک ابو داؤد شریف کی روایت میرے سامنے ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے تھے تو ہر حرف، زبر، زیر، پیش، سامع سب کچھ سن لیتا تھا۔ ہم جب ایسا کہتے تو آخر کس طرح وہ مطلب پڑھتے تھے، وہ حضر میں پڑھتے تھے یا ترتیل میں؟ ہم ایسا کیسے کر پائیں گے ہم اس کو؟ ورتل القرآن ترتیلاً کی جو تفسیر ہے، اس تفسیر کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
مشہور قول نقل کیا جاتا ہے الترتیل هو تجوید الحروف و معرفت الوقوف، جی جی، کہ ترتیل نام ہے دو چیزوں کا۔ نمبر ایک، تمام حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا۔ تجوید کے ساتھ ادا کرنے میں چند چیزیں آتی ہیں۔ نمبر ایک، اس کے جو مخارج ہیں، جو 17 مخارج مشہور قول کے مطابق بیان کیے جاتے ہیں، ہر حرف کو اس کے مخرج سے اس کی تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہ تو ہو گیا تجوید کا معنی۔ جی معرفت الوقوف کا معنی ہوتا ہے کہ وقف کہاں کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے، دونوں چیزیں، کیفیت وقف اور محل وقف جس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کی رعایت کے ساتھ جو تلاوت ہوتی ہے وہ وہی تلاوت ہے جیسے قرآن پاک نازل ہوا۔ ناظرین، اس میں ایک عرض یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے پاس بچوں کی تلاوت بھیج دیتے ہیں، مشق ان کو کراتے نہیں ہیں۔ بچے اگر غلط تلاوت کریں گے اور وہ ہم نے اپلوڈ کر دی تو گناہ ہمیں ہوتا رہے گا، وہ پھیلتی رہے گی، گناہ ہمیں ہوتا رہے گا۔ بچوں کی تلاوت سے تو مکمل پرہیز کیا جائے، یا پھر بچوں کی تلاوت ہو تو ان کی مشق کرا کر بھیجی جائے۔ جی مولانا، اس سلسلے میں ایک سوال ہے، ایک کلام پاک میں ایک لفظ آتا ہے الم نخلقکم۔ نخلقکم ہم جب پڑھیں گے تو اس کو بڑے قاف کے ساتھ پڑھیں گے، چھوٹے قاف کے ساتھ کیا پڑھیں گے اس میں ہم؟ علم نخلقکم میں ادغام تام اور ادغام ناقص دونوں طریقے سے پڑھنا جائز ہے۔ جی، ادغام تام کا مطلب یہ ہوا کہ لام کے بعد سیدھے چھوٹا کاف پڑھا جائے، علم علم نخلقکم۔ نخلقکم، جی یہ طریقہ بھی جائز ہے، یہی اولا ہے۔ اور اس میں ایک ادغام ناقص کرنا بھی جائز ہے، جیسے علم نخلقکم، یعنی قاف کی صفت استعلا کو باقی رکھیں گے اور دوسری صفتوں کو جیسے قلقلے والی صفت وہ ختم کر دیں گے۔ ایک اصطلاح آپ ہمیں بتاتے ہیں، لہن جلی، لہن خفی، بڑی غلطی، چھوٹی غلطی۔ بڑی غلطی سے کیا مراد ہوتی ہے قرات میں؟ بڑی غلطی سے مراد ہوتا ہے جیسا ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، ایک حرکت کی جگہ دوسری حرکت پڑھ دینا، ساکن حرف کو متحرک حرف کو ساکن کر دینا، مشدد حرف کو مخفف کو مشدد پڑھ دینا، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں ناظرین، اور یہ حرام ہے۔ ہمارا تقریباً یہ ملاقات انٹرویو پورا ہو گیا ہے۔ اب درخواست آپ سے یہ ہے، یہ ہم انشاءاللہ اس کو کل جاری کریں گے، جو جہاں تک ہماری آواز پہنچے، جو گائیڈ لائن، جو رہنما خطوط قاری مخصوص نے جاری کیے ہیں، قرات بھیجتے وقت ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله
من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. ما شاء الله. فالق الإصباح فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز ما شاء ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك تقدير العزيز العليم. صدق الله